السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو معذرت، آج آپ یہ ویلاگ کافی لیٹ دیکھ رہے ہیں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ ایک خصوصی پوڈ کاسٹ ہم نے ریکارڈ کیا ہے، انشاءاللہ اتوار والے دن وہ ریلیز ہوگا، اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کی ریکارڈنگ کی وجہ سے ذرا یہ والا ویلاگ جو ہے وہ دیر سے ریکارڈ ہوا، تو بہرحال اب ہم حاضر ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، جلدی جلدی خبریں، بہت سی خبریں شامل ہیں جناب۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، دوسری جانب خواجہ آصف صاحب کی جانب سے آج بڑی دھماکہ دار قسم کی ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان 12 سے 13 فروری تک جناب وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی جو ہے وہ آئے گا۔ ترکی کے صدر کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک کونسل کا اجلاس بھی ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان جو ہیں وہ آپس میں بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو ہے ان کی بڑی گہری دوستی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر سے آج شروع ہوا۔ اپوزیشن لیڈر نے پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی درخواست کی، تاہم آج بھی اسپیکر نے جو ہے ان کی درخواست کو رد کر دیا، اور اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا گیا، اور پیکا ایکٹ نامنظور اور صحافیوں پر ظلم کے نعرے لگنا جو ہے شروع ہو گئے، اور اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ دی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کے اندر بڑی سخت قسم کی تشویش پائی جاتی ہے، اور انہوں نے اس کے اگینسٹ بڑا سخت احتجاج بھی کیا ہے۔ اپوزیشن کے اس احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ پورا جو ایوان تھا وہ مچھلی منڈی کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا تھا۔ بہرحال اس مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے شور شرابے میں تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2021، درآمدات اور برآمدات انضباطی ترمیمی بل، قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل، نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل، یہ تمام بل جو ہے وہ منظور کیے گئے، جبکہ 4 بل جو ہے وہ مؤخر کر دیے گئے، اور یہ اجلاس جو ہے صرف 18 منٹ جاری رہا۔ 18 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ تیزی سے یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹیاں جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بنی ہیں 28 جنوری کو اس کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جبکہ ایک دن پہلے ابھی یہ خبر آ چکی ہے کہ جناب مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ٹوٹلی اس کو رد کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 28 جنوری کو اجلاس بلایا گیا ہے۔ دن 11:15 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 5 میں ان کیمرہ یہ اجلاس ہوگا۔ لیکن پارلیمنٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے سوال کیا گیا کہ جناب 28 تاریخ کو جو مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس ہے، آپ اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں؟ عمر ایوب صاحب نے جواب دیا، یہ خود جا کر وہاں پہ چائے شائے پی لیں، مطلب ہمارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو صحافی نے سوال کیا کہ جی عرفان صدیقی صاحب جو گورنمنٹ سائٹ سے ان کے ترجمان ہیں، حکومتی سائٹ سے، انہوں نے کہا ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز کا ہوا تھا، کہ جی ورکنگ ڈیز جو ہوتے ہیں وہ 7 کاؤنٹ ہونے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے جواب دیا کہ سیاست میں کہاں سے ورکنگ ڈیز آ گئے، یہ ظاہری بات ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی بینک تھوڑی ہے کہ جس طرح بینک کے ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا 7 ورکنگ ڈیز کا نہیں، ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوا۔ اچھا ویسے میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں، آپ ان کو کہیں اچھا جی چلو ٹھیک ہے، تو 7 ورکنگ ڈیز مان لو، 7 ورکنگ ڈیز 7 ورکنگ ڈیز، تو کیا 7 ورکنگ ڈیز میں جوڈیشل کمیشن بن جائے گا؟ چلیں آپ ان کو آگے سے کہہ دیں اچھا بھائی جان آپ ہفتہ کیا 3 چھٹیاں آ گئی ہوں گی بیچ میں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، لو جناب 3 اور لے لو، تو 10 دن کر لو اور دسو، تو 10 دن میں کیا آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے؟ نہیں بننا نا، وہ اصل بات یہی ہے کہ وہ بننا ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ اپوزیشن اور حکومت میں ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے، یہ خوشخبری ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ، یہ بڑی دیر سے مسئلہ جو ہے یہ پھنسا ہوا تھا، بلکہ جب سے پارلیمنٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تھی، یہ والی پارلیمنٹ معرض وجود میں آئی تھی، تب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے اوپر جو ہے وہ رولا پڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب کا نام آیا تھا، اور شیر افضل مروت صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ اعتراض پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے بھی اٹھنے شروع ہو گئے تھے کہ نہیں جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلا نام آیا تھا وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا تھا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کے نام کے اوپر بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اعتراض کر دیا گیا تھا کہ نہیں جناب یہ نام بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ جناب آپ ہمیں پتہ نہیں 3 یا 4 نام دیں، ہم اس میں سے سلیکٹ کریں گے۔ تو وہ جو 3-4 نام تھے اس میں عمران خان صاحب نے اپنے اس دوران ایک بیان دیا تھا کہ میری پہلی، دوسری، تیسری چوائس سارے کے سارے شیخ وقاص اکرم ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ نیا نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا، اور وہ ہے جنید اکبر صاحب کا نام، اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ خان اور قاسم نون نے بھی جو ہے جنید اکبر کے نام کے اوپر جو ہے وہ ٹک کیا ہے،
اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ ریاض فتیانہ اور دیگر لوگوں نے بھی جو ہے وہ ان کے اوپر ہاں کر دی. تو جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو ہے منتخب ہو گئے ہیں. اچھا, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں, یہ بہت امپورٹنٹ کمیٹی اس حوالے سے ہوتی ہے. عام طور پہ ٹریڈیشنلی یہ اپوزیشن کے کسی رہنما کے پاس جو ہے اس کی چیئرمین شپ جاتی ہے. ایک زمانے میں جب نون لیگ کی پہلے گورنمنٹ تھی, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے خورشید شاہ صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی 2008 سے لے کے 2013 کے دوران, میرا خیال میں اس وقت چودھری نثار صاحب اس کے لیڈر ہوا کرتے تھے. تو یہ عام طور پہ اپوزیشن کے پاس ہی جاتی ہے, لیکن حکومت نے یہاں پہ بیچ میں ایک اور رولا بیٹ بیچ میں ڈال دیا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے ہم حکومت کے پاس ہی رکھ لیں, جو کہ وہ مطلب ایک مذاق سے کم نہیں ہونی تھی وہ بات, کیونکہ بیسکلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ جو اپوزیشن کے پاس جاتی ہے تو ان کے پاس یہ رائٹ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی محکمے کے سربراہ کو یا اس کے ترجمان کو یا اس کے ریپریزنٹیٹیو کو جو ہے وہ اس کمیٹی کے سامنے بلا کے اس سے سوالات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسٹمز ہو گیا یا این ایچ اے ہو گیا یا فوج, نہیں فوج تو نہیں, یا پھر جوڈیشری کا بندہ بھی نہیں آتا تو, لیکن مطلب باقی جو ادارے جو بچ جاتے ہیں ان میں سے بندوں کو آپ بلا سکتے ہیں اور وہ آ کے آپ ان سے سوال جواب جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اب جنید اکبر صاحب کا جو ہے یہ بھاری بھرکم ذمہ داری جو ہے ان کے کندھوں کے اوپر آئی ہے. اب دیکھیں وہ اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب, ان کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ سوشل میڈیا سے جو ہے وہاں پہ کسی سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اب اپنے لیڈروں کے پیچھے لگ گیا ہے. پارٹی کے اندر ایسے نہیں ہوتا, جب جی میں آتا ہے تو لوگوں کی پگڑیاں اتار دیں. کل سب چینلز نے کہا کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو ملنے سے اور آنے سے منع کر دیا ہے, جو خبر جھوٹ ہے. اس پر میرا کوئی موقف لینا بھی گوارا نہیں کیا گیا. الیکٹرانک میڈیا نے میرے خلاف جعلی خبر چلائی, اس خبر کو سوشل میڈیا پر بھی پھیلایا گیا. بطور احتجاج نیشنل میڈیا کا میں 15 دن تک کا بائیکاٹ کرتا ہوں. سینکڑوں چینل ہیں, کسی نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا. میری استدعا ہے کہ میرے متعلق خبروں پر میرا موقف بھی لیا جائے, کیونکہ اس طرح کی خبروں سے میرے علاقے کے لوگ متنفر ہو رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے کہ مجھے جو ہے وہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا یا عمران خان صاحب نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. البتہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے شیر افضل مروت کا اڈیالہ جیل میں داخلہ بند کرانے کا عدالتی حکم بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے عدالتی آرڈر میں تحریر کروایا ہے کہ شیر افضل مروت اب ان کے وکیل نہیں ہے. توشہ 2 کیس کی گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے اور اس میں شیر افضل مروت کو کمرہ عدالت تک رسائی کی اجازت نہ دینے کو عدالتی حکم کا حصہ بنا لیا گیا ہے. اس آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے تحریر کروایا ہے کہ شیر افضل مروت کو جیل داخلے سے روکا جائے. اس حکم نامے کے مطابق عدالت کو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال خان نے بتایا کہ شیر افضل مروت کمرہ عدالت میں داخلہ چاہتے ہیں. عدالت کو بتایا گیا کہ شیر افضل مروت توشہ 2 کیس میں ڈیفنس کے وکیل ہیں. اس پہ عمران خان نے عدالت کو کہا کہ شیر افضل مروت اب ان کے وکیل نہیں ہے. عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ شیر افضل مروت کو اس کیس میں پیش ہونے کی اجازت نہ دی جائے. جیل افسر کا موقف کیس کی مزید سماعتوں کے لیے ریکارڈ پر لایا جاتا ہے. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ نہیں آنے دیا جا رہا اور اس کی وجہ یہ ہے, لیکن شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا, شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی کی جانب سے جو انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کا اب باقاعدہ جواب دے دیا ہے. انہوں نے شو کاز نوٹس کا تحریری جواب جو ہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان کے نام ارسال کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا. نوٹس سلمان اکرم راجہ سے متعلق میرے بیان کے تناظر میں بھیجا گیا. سلمان اکرم راجہ کے اقدامات پر قابو نہ پایا گیا تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی. سلمان اکرم راجہ کا تبصرہ پارٹی میں میری ساکھ کو نقصان پہنچانے والا ہے. پہلے بھی پنجاب کے ایک ایم پی اے نے عمران خان کو میرے متعلق گمراہ کیا. وضاحت کا موقع فراہم کیے بغیر مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا. انہوں نے اپنے جواب میں شکوے کا اظہار کیا کہ پارٹی فورمز پر خدشات اٹھانے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی. امید ہے میرے اٹھائے گئے خدشات کو دور کیا جائے گا. تو اپنے شو کا نوٹس کا تو انہوں نے جواب دے دیا ہے. اب یہ جواب ایکسیپٹیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا فیصلہ جو ہے وہ وقت کرے گا. لیکن شیر افضل مروت صاحب کو زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے. وہ میڈیا سے بھی ناراض ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ناراض ہیں. اس کے علاوہ جناب خواجہ آصف صاحب کی جانب سے بڑی ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ملک ریاض کے خلاف کی گئی ہے. ملک ریاض کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ملک بھر میں قائم بحریہ ٹاؤنز اور ملک ریاض کے اثاثوں کی قومی سطح پر تحقیقات کی ضرورت ہے. ریاست نے 25 سال بعد ملک ریاض پر ہاتھ ڈالا ہے. اب ان کا بچنا مشکل ہے. کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ حالات بدلنے پر ریلیف ملے گا.
نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ملک ریاض کو اب کسی فورم سے کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا. ان کی متحدہ عرب امارات سے پاکستان کی حوالگی کا عمل مکمل کر کے یہاں مقدمہ چلائے جائیں گے. یو اے ای کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ موجود ہے. یہ جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے وہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان موجود ہے، یعنی یہ آپس میں کسی بندے کو اریسٹ کر کے دوسرے ملک میں بھجوا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب بھی جو ہے ان کو پکڑ کے ادھر بھیجا جا سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اربوں روپے کا بلکہ اربوں ڈالر کا میرے خیال میں شاید ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہاں پہ شروع کر رہے ہیں. تو کیا متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ دیٹ از the $1 million question. انہوں نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ملک ریاض پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، وہ وقت گیا جب ملک ریاض پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. کوئی بھی پاکستانی ملک سے باہر بحیرہ ٹاؤن کے منصوبے میں پیسہ لگاتا ہے تو اسے بھی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا پیسہ ڈوب جائے گا. یہ ڈائریکٹلی منسٹر فار ڈیفنس جو ہیں وہ ایک پروجیکٹ کے بارے میں یہ کامنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے 2 ٹوک پیغام دیا کہ اب بھی جو غیر قانونی کام کرے گا اس کا تعاقب کیا جائے گا. ملک ریاض کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا، نہ سیاسی دباؤ ڈال کر کچھ حاصل ہوگا. میڈیا جس شخص کا نام لینے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا، اب احتساب کا سلسلہ وہاں تک بھی پہنچ گیا. عوامی مسائل پر فوکس کے لیے میڈیا 10 سیکنڈ کا پیغام نہیں چلا سکتا، لیکن دوسروں پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے. خود بہت سے میڈیا مالکان کا دامن صاف نہیں ہے. میڈیا سے بھی خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کافی ناراض دکھائی دیے. انہوں نے کہا کہ ملک ریاض ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں پاکستان سے باہر جا کر کاروبار کرنا حرام سمجھتا ہوں. یہ ان کی ایک ویڈیو ہے جس سے میں شام تک ٹویٹر پر ڈال دوں گا. اب وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے دبئی میں آ کر بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور یہاں آ کر چھا گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ دولت کے لیے کس طرح اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض کے جرائم میں میڈیا برابر کا شریک جرم ہے. آپ کو ایک پروگرام کے دوران 2 اینکر پرسنز کی بات چیت یاد ہوگی. جس ملک میں صحافی، سیاستدان اور جج خرید لیے جائیں وہاں آپ کیا امید باندھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 30 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. ایک شخص نے پورے پاکستان میں جو زمینیں خریدی ہیں، سوسائٹیز کی منظوریاں لی ہیں، اس معاملے میں کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. ملک بھر میں بننے والے بحیرہ ٹاؤن کی ٹرانزیکشنز غیر قانونی ہیں. یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی زمینوں پر قبضے کیے گئے. اب وہ وقت چلا گیا جب ملک ریاض پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جس پر انہوں نے نوازشات نہ کی ہوں. میں نے سن 97 میں جب کہا کہ بحریہ کا نام ملک ریاض کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور پاک بحریہ کو کیا فائدہ مل رہا ہے، تو نیول چیف نے ایک ایڈمرل کو بھیجا اور کہا کہ اس معاملے پر بات نہ کریں. مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے مسئلہ اٹھایا تو ملک ریاض نے مجھ تک رسائی حاصل کی اور کہا کہ سب کچھ قانونی طور پر ہو رہا ہے. میں وکیل کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں. تو میں نے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، میں سارے معاملے سے آگاہ ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے. میڈیا اداروں کے مالکان اپنے گربانوں میں ضرور جھانکیں. انہیں بزنس دینے والے کسی کاروباری شخص کے خلاف بیانات نہیں چلائے جاتے. انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کی جو ٹویٹ آئی تھی اس پر اپنی بات کی تھی. صحافی حضرات پیکا پر تو احتجاج کرتے ہیں، اس بات پر بھی احتجاج کریں کہ میڈیا اداروں کے مالکان کو بزنس دینے والے آدمی کے خلاف بیانات نہیں چلائے جاتے. سیاستدان میڈیا کا سافٹ ٹارگٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کئی ٹی وی پروگرام میں جب بھی ملک ریاض کے خلاف بات کی اسے کاٹ دیا جاتا تھا. جب پروگرام دیکھتا تھا تو میری کہی ہوئی باتیں اس میں سے حذف کر دی جاتی تھیں. رپورٹرز میڈیا کے فرنٹ سولجرز ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں. انہوں نے کہا پاکستان میں دوغلاپن جاری رہے گا تو جمہوریت کا سلسلہ اصل روح کے مطابق نہیں آ سکتا. صحافت، سیاست اور عدلیہ میں دوغلے پن کا خاتمہ ہونا چاہیے. آج کے پریس کانفرنس میں صحافی اور ان کے کیمرے بھی کم ہیں. معلوم نہیں میری بات سنائی بھی جائے گی یا نہیں. میری بات چیت کہیں سیلف سینسرشپ کی نظر نہ ہو جائے. صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر بھی بحث ہونی چاہیے کہ 25 سال سے ایک شخص منظم انداز میں سرعام غیر قانونی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا تو سب خاموش کیوں رہے. بڑی دھویں قسم کی پریس کانفرنس ملک ریاض کے خلاف جو ہے وہ یہ کی گئی ہے. اور میرا خیال میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ میرا خیال میں خواجہ صاحب جن چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور میں بھی اس کا بار بار ذکر کرتا رہا ہوں مختلف اپنے ویلاگز میں. آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر انوالوڈ ہے ایلیجڈلی، ابھی تک مطلب ظاہری بات ہے کنوکٹ نہیں ہوئے، تو ان کے پروجیکٹس کی ہیڈ لائنز کس طرح چل رہی ہیں ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ. مطلب یہ اس سے بڑی اشتہاری مہم اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا پروجیکٹ بھی جو ہے وہ دبئی کا ہے، ناٹ ایون پاکستان کا. میں تو کہتا ہوں خیر پاکستان میں بھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ کی ہیڈ لائن کیوں چلے، لیکن دبئی کے پروجیکٹ کی بھی ہیڈ لائن جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ چلائے گی. اس کی وجہ یہ کہ ملک ریاض کے بہت سے بزنس انٹرسٹ ہیں ہمارے میڈیا چینل کے مالکان کے ساتھ. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہ سامنے آنے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے ہیں. اور جہاں تک خواجہ آصف صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں ملک ریاض کے خلاف بات کرتا تھا اور میری بات جو ہے وہ سینسر ہو جاتی تھی، یہ کاٹ دی جاتی تھی. میرا خواجہ صاحب سے ایک اعتراض ہے، گلہ ہے. نام لے ان اینکروں کے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ذمہ داری تو ان اینکروں کی تھی نا. جب آپ ان کے پاس گئے، آپ نے ملک ریاض کا نام لیا، اس پہ آپ نے تبصرہ کیا، اس کے پروگرام سے یہ چیز کس طرح کٹ گئی؟ اس نے کیوں کٹنے دی؟
ان کا نام بتائیے, کون کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی باتوں کو اس طرح سینسر کیا جب آپ نے ملک ریاض کا نام لیا. تو یہ اس چیز کا ڈفرینس جو ہے وہ ضرور ہے. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. ایک تو جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, وہ ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر ایگزیکٹو آرڈرز جو ہے وہ سائن کیے جا رہے ہیں, بلکہ ان کا ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے اس کے اگینسٹ بھی ایک آرڈر آ گیا ہے. اس کے اگینسٹ جو ہے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے, اور وہ ہے بیسکلی انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے کہ جناب ان کے جو بچے پیدا ہوں گے یہاں پہ امریکہ کے اندر وہ نیچرل بورن سٹیزنز نہیں کہلائے جائیں گے. یہ انہوں نے یہ ایگزیکٹو آرڈر بھی جو ہے وہ پاس کیا تھا. اس کے اگینسٹ جو ہے وہ فی الحال ایک جج نے اسٹے دے دیا ہے کہ یہ بیوقوفوں والی بات ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اور بھی بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے یہ ایگزیکٹو آرڈرز جو آ رہے ہیں وہ عدالتوں میں جا کے چیلنج ہو گئے. ایک اور جو ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے سائن کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی جان ایف کینیڈی ان کا جو قتل ہوا تھا اس کے حوالے سے تمام جو فائلیں ہیں اسے اوپن کر دیا جائے, یعنی اسے پبلک کر دیا جائے. تو یہ وعدہ جو ہے جان ایف کینیڈی کے حوالے سے انہوں نے اپنی الیکشن مہم میں یہ کہا تھا کہ جی میں اس کو ریویل کر دوں گا تاکہ لوگوں کو اصلیت پتہ لگے کہ جان ایف کینیڈی کا قتل جو ہے وہ کس طرح ہوا تھا. اچھا, لیکن اس میں حقیقت یہ ہے, جو میں نے اس کو چیک کیا وہ یہ ہے کہ 99% آلریڈی جو اس سلسلے میں ڈیٹا ہے وہ آلریڈی ریویلڈ ہے. جو 1% جو اب تک نہیں نکلا ہوا وہ بیسکلی وہ اس وجہ سے نہیں نکلا ہوا کیونکہ اس کے اندر ان چند سورسز کے نام ہیں, انٹیلیجنس سورسز کے نام ہیں جو لوگ آج تک زندہ ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں, یعنی کہ وہ ان کی نیچرل ڈیتھ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو ان کی آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے بیسکلی وہ 1% جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہوا. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی یہ جو کر بھی رہا ہے نا, یہ ایک اور رنگ بازی ہے. مطلب ہے تو پھر بڑا رنگ باز نا, مطلب رنگ باز صرف پاکستان میں نہیں ہوتے, امریکہ کے اندر بھی بڑے رنگ باز ہیں. رنگ بازی کرتے کرتے ہی تو وہ امریکی صدر بنا ہے, ایویں تو نہیں بنا لوگوں کو بیوقوف بنا کے. خیر, اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ہے کہ جو مشہور یوٹیوبر ہیں رجب بٹ, انہیں جناب عدالت کی جانب سے بڑی ایک انوکھی قسم کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی شادی کے اوپر جو ہے وہ انہیں شیر کا تحفہ, شیر کے بچے کا تحفہ جو ہے وہ دیا گیا تھا. شیر تو وہ خود ہیں, شیر کے بچے کا تحفہ جو ہے ان کو دیا گیا تھا, اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پولیس ایک دم حرکت میں آ گئی تھی, انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ انہیں سزا سنائی گئی ہے, اور 1 سال تک پروبیشن افسر کے ماتحت کمیونٹی سروس فراہم کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. رجب بٹ اپنے 5 منٹ کے ویلاگ میں جانوروں کے حقوق پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے, اور ویلاگ ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں پروبیشن افسر کی اجازت کے بعد اپلوڈ ہوگا, اور ویلاگ میں جانوروں کے تحفظ اور حقوق سے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہوگی. عدالت نے محکمہ وائلڈ لائف کو جانوروں کے تحفظ کے بارے میں تمام مواد رجب بٹ کو فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر پروبیشن آفیسر رجب بٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرے تو وہ حاضری کے پابند ہوں گے, اور فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی. تو اس کے علاوہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے جو کچھ موڈ ہیں وہ ذرا اوکھے سے وکھرے سے دکھائی دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کے پاور شیئرنگ کے حوالے سے مختلف مذاکراتی کمیٹیاں تھیں انہیں آج تحلیل کر دیا گیا. ان کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC تھی اس کا اجلاس جو ہے وہ ایوان صدر میں ہوا. آئی ایم سرپرائز کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے. مطلب عارف الوی صاحب کے اوپر جو ہے وہ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جناب وہ ایوان صدر کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہاں پہ سیدھا پوری پارٹی کا اجلاس ہی جو ہے وہ ایوان صدر میں ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سلسلے میں تمام تر پاور شیئرنگ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپورٹ کے حوالے سے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو دے دیے گئے ہیں, کیونکہ ان کی آپس میں بہت دنوں سے کوئی ایک کھٹ پٹ بھی چل رہی ہے. ایک سینئر جرنلسٹ ہیں حماد حسن صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ان کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے خبر دی ہے کہ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خواہش اور خوف کے درمیان پھنسی ہوئی ہے. خواہش عمران خان کے ساتھ معاملات آگے بڑھا کر بلاول کا راستہ ہموار کرنا ہے, اور خوف ان فائلوں کا ہے جو دوسروں کے قبضوں میں ہے, اور پھر سے نثار مرائی, منظور کاکا اور عزیر بلوچ والی صورتحال بن سکتی ہے. البتہ خوف جیت رہا ہے. اب تھوڑی سی خبر ہم بھی آپ کو دے دیتے ہیں. بیسکلی یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کلٹیویشن کا, ڈیزرٹ کلٹیویشن کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر جو ہے وہ بہت پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ کے اوپر جو ہے, بلکہ کتنے 1000 ایکڑ کے اوپر وہ پورا پروجیکٹ ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اس کے اوپر شدید اعتراضات ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ تھل کے ایریا کے اندر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس کا پانی دریائے سندھ کا وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیا گیا تو نیچے جو لوور سندھ ہے اس کو بہت سخت جو ہے وہ خشک سالی کا اور قحط کا جو ہے وہ ڈر پیدا ہو جائے گا. پہلے ہی ٹیل تک جو ہے وہ پانی جو ہے وہ صحیح طرح نہیں پہنچتا. تو اس کے اوپر حکومت یعنی کہ سندھ کی حکومت اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے یہ کھٹ پٹ چل رہی ہے. یہ ہے اندر کی خبر. تو پیپلز پارٹی جو ہے
غصہ کسی اور بات کا ہے, ناراضگی جو ہے نا وہ حکومت کے اوپر نکالی جا رہی ہے کہ جے پھر اے گل ہے تو پھر اے آئے جے غوری اس حکومت کے لیے جو تھا نا, لو جی پھر آئے جے غوری. اصل کہانی یہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.